بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ ہر وقت ٹینشن لیتے ہیں، ہر بات کو دل پر لگا لیتے ہیں اور راتوں کو صرف خاموشی میں سوچتے ہی رہتے ہیں، ایسے لوگ میری یہ 7 باتیں یاد رکھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی انسان زندگی کے مسئلوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی خیالات کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس اور تھنکنگ آہستہ آہستہ انسان کے اندر ایسی خاموش جنگ چھیڑ دیتی ہیں جس کا شور صرف وہی سن سکتا ہے جو ہر رات اپنے ہی ذہن کا قیدی بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی ہر بات کو دل پر لگاتی ہیں، دوسرے کے رویوں کو بار بار یاد کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لیتی ہیں اور رات بھر آنے والے کل کی فکر میں جاگتی رہتی ہیں، تو آج کی یہ گفتگو صرف اور صرف آپ ہی کے لیے ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، سوچنا عقل کی نشانی ہے، لیکن حد سے زیادہ سوچنا دل کی قید بن جاتا ہے، اور جب انسان اس قید میں جکڑ جاتا ہے تو اس کی زندگی کا اصل مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ جہاں ہر سوچ ایک نیا روگ بن کر اس کے اندرونی سکون کو دیمک کی طرح چاٹتی رہتی ہے، وہ راتوں کی تنہائی میں اپنے ہی بنائے ہوئے خدشات سے لڑتا ہے، اور اس کی یہ اندرونی کشمکش اس کے اعصاب کو اس حد تک بوجھل کر دیتی ہے کہ اسے اپنے ارد گرد موجود خوشیاں بھی پھیکی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خاموش اذیت انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے، اور وہ چاہ کر بھی اس لامتناہی سلسلے سے باہر نہیں نکل پاتا، کیونکہ جب تک وہ اپنے اندر کی اس بے بنیاد بحث کو ختم نہیں کرتا، اس کے لیے باہر کی دنیا میں بھی سکھ کا سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اس اذیت ناک دائرے سے نکل کر ایک نئی اور پرسکون صبح کی طرف قدم بڑھا سکے۔ بصورت دیگر یہ خاموش زہر اس کی ہستی مسکراتی زندگی کو ویران کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ اپنی ہی ذات کا سب سے بڑا مجرم بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ 7 ایسی باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اگر آپ صرف سن ہی نہ لیں بلکہ ان کو اپنے دل میں جگہ بھی دے دیں تو انشاءاللہ ٹینشن اور تھنکنگ، ذہنی دباؤ، بے چینی کا بوجھ پہلے سے کہیں ہلکا محسوس ہونے لگے گا۔ بس آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ممکن ہے ان 7 باتوں میں سے ایک ہی بات آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ پہلی بات، ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس اور تھنکنگ اور بے سکونی، یہ سب اچانک انسان کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ اکثر یہ خاموشی سے اس وقت جنم لیتے ہیں جب انسان ہر بات کو دل پر لگانا شروع کر دیتا ہے اور ہر رات اپنے ہی خیالات کا قیدی بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی خاموش راتوں میں جاگتے رہتے ہیں، دل کی بے قراری سے لڑتے رہتے ہیں اور اپنے ذہن کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں دے پاتے، تو اس بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ کئی مرتبہ انسان کی سب سے بڑی جنگ دنیا کے لوگوں سے نہیں بلکہ اپنے ہی ذہن سے ہوتی ہے۔ باہر سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، مگر اندر خیالات کی ایک ایسی عدالت قائم ہو جاتی ہے جہاں ہر لمحہ نئے مقدمے چلتے ہیں، نئے فیصلے سنائے جاتے ہیں اور سزا صرف دل کو ملتی ہے۔
ایک معمولی سی بات ذہن میں داخل ہوتی ہے اور تھنکنگ اسے اتنا بڑھا دیتی ہے کہ ٹینشن، ذہنی دباؤ اور اسٹریس پورے وجود پر چھا جاتے ہیں۔ کسی کا رویہ بدلا، کسی نے دیر سے جواب دیا، کوئی بات توقع کے مطابق نہ ہوئی تو ذہن فوراً خوف، مایوسی اور نا امیدی کی لمبی کہانیاں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر دل کی بے قراری بڑھتی ہے، اداسی گہری ہوتی ہے اور بے سکونی انسان سے اس کی مسکراہٹ تک چھین لیتی ہے۔ حقیقت میں مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اوور تھنکنگ اسے بنا دیتی ہے۔ ایک لمحہ رک کر اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کتنے خوف ایسے تھے جو کبھی حقیقت میں بنے نہیں، کتنی فکریں ایسی تھی جن پر آپ نے اپنی نیند، اپنا سکون اور اپنی خوشیاں قربان کر دی، مگر وقت نے ثابت کیا کہ وہ صرف وہم تھے۔ یہی اوور تھنکنگ انسان کو حقیقت سے زیادہ اپنے تخیل کا قیدی بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے مقصد فکروں میں ڈوبنے کا نہیں بلکہ توکل، دعا، امید اور عمل کا راستہ سکھایا ہے۔ مومن تدبیر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر خیال کو اپنے دل میں گھر بنانے کی اجازت نہ دیں، ہر فکر کو اپنی نیند لوٹنے کا حق نہ دیں۔ یاد رکھیں، ہر سوچ ضروری نہیں ہوتی، ہر خوف سچا نہیں ہوتا اور ہر اندیشہ حقیقت نہیں بنتا، بلکہ بعض اوقات سب سے بڑا سکون اس لمحے ملتا ہے جب انسان اپنی بے بسی، اپنی ٹینشن، اپنا ڈپریشن اور اپنی تمام فکریں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوسری بات، ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس، مایوسی، اداسی، بے سکونی اور دل کی بے قراری کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ چیخ کر ظاہر نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ہنستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان خود کو مضبوط ثابت کرتے ہیں لیکن رات کی خاموشی میں اوور تھنکنگ، خوف اور خاموش آنسو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں زبان بیان نہیں کر سکتی، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو کسی دوست، کسی رشتہ دار یا کسی اپنے سے بھی نہیں کہے جا سکتے۔ انسان خاموش رہتا ہے مگر اس کا دل ہمیشہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کسی سے شکایت نہیں کرتا لیکن اس کی ہر آہ، ہر بے قراری اور ہر ٹوٹا ہوا احساس اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ٹینشن، ذہنی دباؤ، ڈپریشن یا مسلسل اداسی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی خاموشی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاموشی نہیں ہے۔ آپ کے وہ آنسو بھی محفوظ ہیں جو کسی نے نہیں دیکھے اور وہ دعائیں بھی قبولیت کی راہ پر ہیں جو کبھی الفاظ میں ڈھل ہی نہیں سکیں۔ شیطان انسان کے دل میں نا امیدی پیدا کرتا ہے، وہ بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تاخیر اس کی بے خبری نہیں بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ بہتر وقت، بہتر راستہ اور بہتر انجام عطا کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اور حقیقی طاقت یہی ہے کہ انسان شدید ٹینشن، خوف، مایوسی اور دل کی بے قراری کے باوجود اپنے رب سے امید نہ توڑے۔ اس لیے جب بھی دل بوجھل ہو اور اوور تھنکنگ آپ کو گھیر لے اور بے سکونی بڑھ جائے تو اپنے دل کو یاد دلائیں کہ میرا رب
میری ہر خاموش دعا، ہر آنسو اور ہر دھڑکن سے باخبر ہے۔ یہی یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا اور اندھیروں میں امید کی روشنی بن جاتا ہے۔ تیسری بات، جب ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس، مایوسی، اداسی اور دل کی بے قراری مسلسل انسان کا پیچھا کرتی ہے تو آہستہ آہستہ ذہن یہ یقین کرنے لگتا ہے کہ شاید اب زندگی میں سکون کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اوور تھنکنگ انسان کو یہ احساس دلانے لگتی ہے کہ یہ تکلیف ہمیشہ اسی کے ساتھ رہے گی، حالانکہ حقیقت اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا اصول تبدیلی ہے۔ نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ ٹھہرتا ہے، نہ آزمائش دائمی ہوتی ہے اور نہ آسانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آج اگر آپ ٹینشن، خوف، نا امیدی یا بے سکونی کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ ہرگز ضروری نہیں کہ کل بھی آپ کی زندگی ایسی ہی ہو۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، اور اللہ تعالی جب چاہے ایک لمحے میں زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں 2 مرتبہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں بلکہ رب کائنات کا ایسا وعدہ ہے جو کبھی خلاف حقیقت ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کتنی پریشانیاں ایسی تھیں جنہوں نے کبھی آپ کی نیند چھین لی تھی، مگر آج وہ صرف ایک پرانی یاد بن کر رہ گئی ہیں۔ کتنے خوف ایسے تھے جو حقیقت ہی نہ بن سکے، اور کتنی مایوسیاں وقت گزرنے کے ساتھ خود ہی ختم ہو گئی۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اسی لیے اپنے دل کو نا امیدی کا قید نہ بنائیں۔ اگر آج ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس یا اداسی آپ کو گھیرے ہوئے ہے تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایسے راستے بھی موجود ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ جب انسان امید کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ تعالی وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ چوتھی بات، ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس، اوور تھنکنگ، خوف، مایوسی اور دل کی بے قراری ہمیشہ بڑے حادثوں سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ کئی بار انسان صرف اس لیے تھک جاتا ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق بدلنا چاہتا ہے جو کبھی اس کے اختیار میں تھی ہی نہیں۔ یہی مسلسل کشمکش دل کو بے سکونی اور ذہن کو تھکن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا سکون اس لیے کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان انہیں سمجھے، ہر رشتہ ان کی توقعات کے مطابق چلے، ہر مسئلہ فوراً حل ہو جائے اور ہر فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق ہو، مگر جب حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے تو اوور تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے، خود کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر ٹینشن، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ آہستہ آہستہ پوری شخصیت پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، تقدیر کے مالک نہیں ہیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں مگر نتائج پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم محبت دے سکتے ہیں مگر کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ہم نصیحت کر سکتے ہیں لیکن دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس کے لیے پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور جو چیز ہمارے اختیار سے باہر ہے اسے اپنے رب کے سپرد کر دیں،
یہی سوچ انسان کو اسٹریس، بے سکونی اور مسلسل ذہنی دباؤ سے نجات دیتی ہے، اور اپنی زندگی کو ایک باغ سمجھیں کہ آپ کا کام صرف ایک نیت سے بیج بونا، محنت کرنا اور دعا کرنا ہے، جبکہ پھول کب کھلے گا، کیسے کھلے گا اور کس وقت کھلے گا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جس دن آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی ضد چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں گے، اسی دن ٹینشن، خوف، مایوسی اور دل کی بے قراری کا ایک بڑا بوجھ آپ کے دل سے اتر جائے گا، اور حقیقی سکون آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں واپس آنے لگے گا۔ پانچویں بات، ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس، اداسی، اوور تھنکنگ اور دل کی بے قراری صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتی جو اپنی تکلیف ظاہر کرتے ہیں، بلکہ کئی بار سب سے زیادہ تھکا ہوا انسان وہ ہوتا ہے جو ہر وقت مسکراتا دکھائی دیتا ہے، سب کو سہارا دیتا ہے، مگر اپنی ٹوٹتی ہوئی دنیا کسی کو دکھانے نہیں دیتا۔ بہت سے لوگ ساری زندگی دوسروں کی خوشیوں، ضرورتوں اور مسائل کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں۔ وہ ہر رشتے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر ناراض دل کو منانے کی فکر کرتے ہیں، ہر مشکل کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن اسی دوران وہ ایک اہم انسان بھول جاتے ہیں جو خود ان کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ یہی مسلسل قربانی آہستہ آہستہ ٹینشن، ذہنی دباؤ، بے سکونی اور ڈپریشن کو جنم دیتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک مشین کو مسلسل چلایا جائے اور اسے کبھی آرام نہ دیا جائے تو وہ ایک دن کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان کا دل تو مشین سے کہیں زیادہ نازک ہے، اسے بھی سکون، محبت، توجہ اور راحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر وقت مضبوط رہنا، ہر وقت مسکرانا، ہر وقت دوسروں کے لیے جینا ضروری نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں اعتدال کا درس دیتی ہے، جس میں عبادت بھی ہے، محنت بھی ہے، ذمہ داریاں بھی ہیں، لیکن جسم، دل اور روح کے حقوق بھی ہیں۔ اسلام انسان کو خود کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ خود کو سنبھالنے کا راستہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے اگر ٹینشن، اسٹریس، اوور تھنکنگ یا دل کی بے قراری نے آپ کو تھکا دیا ہے تو اپنے آپ کو چند لمحوں کا سکون دینے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کریں۔ اپنے رب کے ساتھ تنہائی کے چند لمحے گزاریں، گہری سانس لیں، دل کا بوجھ دعا میں اتار دیں اور خود کو یہ حق دیں کہ آپ بھی آرام کریں، کیونکہ جو دل مسلسل تھک جاتا ہے وہ صرف نیند سے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رحمت، محبت، امید اور قلبی سکون سے دوبارہ زندہ ہوتا ہے۔ چھٹی بات، ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس، خوف، مایوسی، اداسی، اوور تھنکنگ اور دل کی بے قراری انسان کو صرف کمزور نہیں کرتے بلکہ کئی مرتبہ یہ اس کے دل سے امید کی آخری کرن بھی چھیننے لگتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور اب نہ کوئی حل باقی ہے، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی روشنی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ایمان، امید اور اللہ تعالی پر بھروسہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے پچھلے برسوں پر نظر ڈالیں۔ کیا یہ پہلی آزمائش ہے جس نے آپ کو رلایا ہے؟ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا جب آپ نے سوچ لیا ہو کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرا،
حالات بدلے اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کھول دیے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہی حقیقت آج بھی ہے کہ جس رب نے آپ کو پہلے بے شمار مشکلوں، خوف، ٹینشن اور ذہنی دباؤ سے نکالا تھا، وہ آج بھی وہی رب ہے۔ اس کی قدرت بھی وہی ہے اور اس کی رحمت بھی ویسی ہی وسیع ہے۔ شیطان انسان کو اوور تھنکنگ میں مبتلا کر کے صرف موجودہ اندھیرے دکھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سابقہ کامیابیاں، اللہ تعالیٰ کی سابقہ مدد اور اپنی قبول ہونے والی دعاؤں کو بھول جائیں تاکہ مایوسی دل میں جگہ بنا لے۔ لیکن مومن وہ ہے جو ہر نئی آزمائش میں اپنے رب کی پرانی رحمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور انسانی عقل کے مطابق نجات کا کوئی راستہ موجود نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ہی راستہ بنا دیا۔ یہی پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو آج ٹینشن، ڈپریشن، بے سکونی، خوف یا نا امیدی میں گھرا ہوا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج آپ کا دل ٹینشن، اسٹریس، ذہنی دباؤ، اوور تھنکنگ یا دل کی بے قراری سے بوجھل ہے تو اپنے دل کو ایک بات بار بار یاد دلائیں کہ میرا رب پہلے بھی میرے لیے راستے بناتا رہا ہے، آج بھی وہی رب میری دعائیں سن رہا ہے اور کل بھی وہ میرے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ اس لیے خوف کو یقین سے، مایوسی کو امید سے اور بے سکونی کو اللہ تعالیٰ پر کامل توکل سے بدل دیجیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی اندھیرا ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ ٹینشن، ڈپریشن، ذہنی دباؤ، اسٹریس، اوور تھنکنگ، خوف، مایوسی، اداسی اور دل کی بے قراری اصل میں اس بات کا گہرا احساس دلاتی ہے کہ جب انسان اپنے خالق سے دور ہو کر فانی دنیا میں سکون تلاش کرنے لگتا ہے تو اس کا اندرونی اضطراب مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی سہارے اور لوگوں کی امیدیں کبھی بھی روح کے حقیقی خالی پن کو پر نہیں کر سکتی، اور جب تک انسان اپنی ذات اور معاملات کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد نہیں کرتا اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تمام تر پریشانیاں اور ذہنی الجھنوں کے اس گرداب میں اصل نجات صرف اسی راستے پر چلنے سے ملتی ہے جہاں بندہ اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے سچے دل سے اپنے رب کا دامن تھام لیتا ہے، اپنے تمام تر اندیشوں کو سجدوں کی خوشبو میں سونپ دیتا ہے اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ جس ذات نے کائنات کے ذرے ذرے کو سنبھالا ہوا ہے وہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو بھی بہترین قرار بخشنے پر پوری طرح قادر ہے۔ پس اپنے رب کے ساتھ اس اٹوٹ رشتے کو مضبوط بنائیے، ہر مشکل گھڑی میں اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیے اور اپنے بوجھل دل کو اسی کے ذکر سے سکون دیجیے، کیونکہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو اندھیروں کو روشنی اور دل کی ہر ٹینشن کو ابدی سکون میں بدل دیتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔